الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء قال سعيد بن سمعان رضي الله تعالى عنه فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما آية ذلك قال أن يقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصي المرشد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطيهن أحد من قبلي نصرت برعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان مبارکہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ عرض کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور اجلہ صحابہ اکرام میں ہیں، جلیل القدر صحابہ اکرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اصحاب صفہ کے طالب علم تھے، بہت ساری احادیث آپ سے مروی ہیں۔ حضرت سعید بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے سنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ پناہ مانگتا ہوں میں بچوں کی اور بیوقوفوں کی حکومت سے۔ حضرت سعید بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں بچوں اور بیوقوفوں کی حکومت سے، تو بیوقوفوں کی اور بچوں کی حکومت کی یا یہ برے لوگوں کی حکومت کی نشانی کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی؟ کن علامات سے ہم پہچانیں گے کہ یہ برے لوگ ہیں، یہ حکومت بچوں کی ہے، نادانوں کی ہے، ناسمجھ لوگوں کی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 3 نشانیاں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ برے اور غلط قسم کے لوگ اور نااہل حکمرانوں کا عوام پر اثر یہ پڑے گا کہ عوام آپس میں دشمن بن جائیں گے، لوگ آپس میں دشمن بن جائیں گے، آپس میں قطع تعلقی شروع کر دیں گے، صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کو کاٹیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کا نقصان کریں گے، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، ہاں جی، اولاد ماں باپ کی دشمن بن جائے گی، ماں باپ اولاد کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ نااہل اور بری حکومت اور ناجائز حکومت کا اثر معاشرے پر یہ پڑے گا کہ معاشرے کے افراد آپس میں دشمن بن جائیں گے، ایک برادری، ایک قبیلہ، ایک خاندان، ہاں جی، ایک گلی محلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جانی مالی عزتوں کے جو ہے نا وہ دشمن بن جائیں گے۔ پہلی نشانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمائی۔ اور دوسری نشانی فرمایا کہ وَيُطَاعَ الْمَغْوِي، عیاش فحاشی پھیلانے والے لوگ، نااہل قسم کے لوگ، بدماش قسم کے لوگ معاشرے میں، وہ لوگ جن کا معاشرے کے ترقی میں کوئی کردار نہیں، ایسے لوگ ہمارے لیڈر بن جائیں گے، ہمارے رہنما بن جائیں گے اور ہمارے مقتدا بن جائیں گے، جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حکومت کرنی کیسے ہے، اس کو ہم اقتدار پر لا کے بٹھا دیں گے۔ اور تیسری نشانی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو اہل لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، جو لوگوں کی ہمدردی رکھتے ہوں گے، اپنے دلوں میں لوگوں کی محبت رکھتے ہوں گے، اس طرح کے لوگوں کی نافرمانی کی جائے گی، ان کو گالیاں دی جائیں گی، ان کو معاشرے میں بدنام کیا جائے گا، ان کے کردار کو اچھالا جائے گا اور غلط قسم کی باتیں ان کی طرف منسوب کی جائیں گی۔ یہ 3 نشانیاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، کن لوگوں کی؟ برے حکمرانوں کی، غلط قسم کے جو حکمران ہوتے ہیں ان کی یہ 3 نشانیاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ارشاد فرمائی۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں بچوں کی اور بیوقوفوں کی حکومت سے۔ بچوں کا یہ مطلب نہیں، میری بات سمجھیں، کہ کوئی 10-12 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا بچہ جو ہے نا وہ حاکم بن جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے وقتوں میں ولی عہد بنا دیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی کوئی باقاعدہ حاکم یا بادشاہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ عمومی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بچہ نادان ہوتا ہے، بے سمجھ ہوتا ہے، ناتجربہ کار ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا تجربہ نہیں ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو اگر آپ کوئی بڑی ذمہ داری دے دیں، جس چیز کا اس کو تجربہ نہ ہو، جس چیز کے بارے میں اس کو پتہ نہ ہو، تو جب بچے کے ہاتھ میں ہم بڑی چیز کی ذمہ داری دیں گے تو وہ اپنا ناتجربہ کاری کی بنیاد پر، تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اس چیز کو بگاڑ دے گا، اس کو خراب کر دے گا، اور جو لوگ بھی اس چیز سے متعلق ہوں گے سب کا نقصان کرے گا۔ یہ مطلب ہے بچے کی حکومت کا کہ نا اہل، نا تجربہ کار، نا سمجھ لوگوں کو حکومت دے دی جائے گی۔ اور سفہاء سے مراد بے وقوف لوگ، یعنی ہوں گے تو وہ بڑے بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے، لیکن اس شعبے کے حوالے سے وہ ماہر نہیں ہوں گے، اس شعبے کے حوالے سے وہ تجربہ کار نہیں ہوں گے، سمجھدار نہیں ہوں گے۔ ایک بات کو سمجھیں، آج ہمارے معاشرے میں ایک آدمی ہر وقت کرکٹ کھیل رہا ہو، ہر وقت بس کھیل میں لگا ہوا ہے، دنیا پڑھنے جا رہی ہے وہ کھیل رہا ہے، ہاں جی، دنیا اور کام کر رہی ہے وہ کھیل میں لگا ہوا ہے، دنیا ٹیوشن پڑھ رہی ہے وہ کھیل میں لگا ہوا ہے، دنیا دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ کھیل میں لگا ہوا ہے۔ آپ اس بچے کو سمجھدار کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے؟ آپ اس کو کوئی ذمہ داری دینے سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ یار اس کے پاس ہے کیا، اس کے پاس صلاحیت کون سی ہے کہ ہم اس کو اتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں، کیا صلاحیت ہے؟ اب وہ بچہ کرکٹ کھیلتا ہے چونکہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی جس چیز میں پڑ جائے اس چیز کا ماہر ہو جاتا ہے۔ اب وہ کرکٹ کا ماہر ہو گیا، اس کو تو گلی کے بچے بھی نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ وہ علاقائی ٹیم میں شامل ہو گیا، اسی کے مزاج کے 10 12 15 20 آدمی اس کے ساتھ مل کے اس نے ایک ٹیم بنا لی۔ اب دنیا پڑھ رہی ہے، یہ کھیل رہے ہیں۔ اب کھیل کی بنیاد پر وہ آدمی ترقی کرتے کرتے علاقائی ٹیم سے ضلعی ٹیم میں چلا گیا، ضلعی ٹیم سے صوبائی ٹیم میں چلا گیا، صوبائی ٹیم سے وہ ملکی ٹیم میں چلا گیا۔ چونکہ وہ کرکٹر تھا، اس چیز کا اس کو شوق تھا، اس چیز کا وہ ماہر تھا، اپنی ملکی ٹیم کا وہ کپتان بن گیا۔ اب چونکہ کپتان بن گیا تو کھیلتی تو پوری ٹیم ہے، لیکن جب عزت ہوتی ہے تو کپتان کی، اور اگر بدنامی ہوتی ہے تو بھی کپتان کی۔ اصول یہی ہے کہ کسی بھی ادارے کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ سربراہ کے سر پر جو ہے نہ سجتی ہے۔ اگر ادارے کی بدنامی ہوتی تو وہ بھی سربراہ کی ہوتی۔ اب چونکہ وہ کپتان تھا، ایک ٹیم تھی اس کے پاس، اور وہ ٹیم کرتی کیا تھی؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں بلہ ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں چھوٹی سی گیند ہے۔ اب وہ ایک آدمی گیند پھینک رہا ہے، دوسرا آدمی جو ہے نا اس کو بلے کے ذریعے چھکے لگا رہا ہے، چوکے لگا رہا ہے، گیند ادھر جا رہی ہے، گیند ادھر جا رہی ہے۔
اب وہ 9 10 11 آدمی اس گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پکڑنے کے لیے. کام ہو رہا ہے. یہ ایک بہت ملک کو ترقی دینے والا ایک بہترین جو ہے نا یہ ٹیم جو ہے نا کردار ادا کر رہی ہے. ملک ترقی کرے گا, پیسہ آئے گا اس کھیل کے ذریعے. پاک ملک میں جو غریب ہے اس کو پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا. بھائی کیوں؟ ہمارے ملک کی ٹیم جو ہے نا وہ کب جیت کر آ رہی ہے. کپتان صاحب نے ہماری ملک کی ٹیم کو جتا دیا ہے. وہ پیسوں کے جہاز لے کر آ رہی ہے. لوگوں کو گھروں میں بیٹھے بیٹھے 50 ہزار ملنا شروع ہو جائیں گے. بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے, بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے بھائی. لہٰذا اب اس کپتان صاحب کی جا کر ہمارے اداروں نے منت کی, تمہاری مہربانی, تم بہت اچھے آدمی ہو, دیکھو تمہاری وجہ سے ہمارے ملک کا نام بنا ہے, تمہاری وجہ سے ہمارا ملک نامور ہو گیا ہے. ہاں جی, ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو گیا ہے. ہمارے ملک کے قرضے اتر گئے ہیں. دوسرے ممالک نے آپ کی وجہ سے ہمارے ملک کے قرضے معاف کر دیے ہیں, قرضے اتر گئے ہیں. ہاں جی, اب امداد نہیں آ رہی, اب دنیا وہاں سے سرمایہ لے کر ہمارے ملک میں آ رہی ہے کہ جناب آپ کے ملک کی جو کرکٹ کی ٹیم ہے, جو اس کے کپتان ہیں, وہ تو بڑے ماہر ہیں, بڑے قابل ہیں. وہ مہربانی کریں, جس طرح آپ نے اس کرکٹ کے ذریعے ہمارے ملک کو ترقی یافتہ بنایا ہے, آپ بڑے سمجھدار ہیں, تو کرکٹ کے لیے کوئی اور کپتان آ جائے گا, آپ مہربانی کر کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم بن جائیں. آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں. اب اس ملک کو اس آدمی کو ہمارے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. اس بیچارے نے یہ سوچا کہ جس طرح میرے پاس ایک ٹیم تھی 10 آدمی پر 11 آدمی پر مشتمل, اور ان کے پاس ایک بیٹ ہوا کرتا تھا, ایک بال ہوا کرتی تھی, بلہ اور گیند ہوا کرتا, بس وہ بلہ اور گیند کی کہانی ہوگی. ادھر ہم 10 11 آدمیوں کی ایک ٹیم ہوگی, کابینہ بنا لیں گے, وہ وزراء بن جائیں گے, بس ادھر سے گیند پھینکیں گے, ادھر سے پکڑیں گے, ادھر سے گیند پھینکیں گے, ادھر سے پکڑیں گے, دنیا دیکھے گی اور گھر میں بیٹھے بیٹھے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا. لوگوں نے سمجھا, اس بیچارے نے یہ سمجھا اس طرح میرا ملک ترقی کرے گا, اور میں جس طرح کرکٹ کے میدان میں جو ہے نا میں کپتان تھا, میں چیمپئن تھا, میں ہیرو بن گیا, میں اس سیاست کے میدان کا بھی ہیرو بن جاؤں گا. نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے, نتیجہ آج ہمارے سامنے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس لیے انتہائی معذرت کے ساتھ نقشہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میسج کیا آ رہے ہیں, جس آدمی کی آمدنی 50,000 سے کم ہو, ہاں جی, جس آدمی کی, جس گھر کے سربراہ کی آمدنی 50,000 سے کم ہو, تو وہ دال چینی گھی کے مد میں وہ فلاں وہ کوڈ پر جو ہے نا اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجے, اس کو 1,000 روپے مل جائے گا. ہاں جی, قوم کو عزت والی زندگی سے نکال کر بھکاری بنا دو. 1,000 سے ملتا کیا ہے مہینے کا؟ 1,000 روپے کیا ملے گا اس سے؟ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ کمائی کر کے کیا کرنا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں, افضال یہ پردے ہٹا دو, یہ سامنے والے, ملک کے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں کہ اب آپ دیکھیں ہمارا ملک, اس کا تقریباً 70-80% جو نظام چلتا ہے زراعت پر چلتا ہے. اسی طرح ہے نا زراعت, کیا ہو رہا ہے, ہمارا کسان کس قدر ذلیل ہو رہا ہے. اس ذلت کی کوئی انتہا ہے کہ وہ بیچارہ فجر کے ٹائم 6 بجے 7 بجے اس سردی میں آ کر لین پہ لگتا ہے. کس لیے لگتا ہے؟ 1-2 بوری گٹو ہمیں کھاد کے مل جائے. وہاں روڈ کے ساتھ وہ آدمی گھنٹوں ضائع کر رہا ہے, اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کو ملنی ہے نہیں ملنی, کوئی گارنٹی نہیں. وہ سارا دن کھڑے ہونے کے بعد واپس جائے گا یا لے کر جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج سے 4 سال 5 سال 6 سال پہلے کھاد شارٹ نہیں تھی, اب کیوں ہے؟ ریٹ کتنا بڑھ گیا, ریٹ کتنا زیادہ ہو گیا, لیکن چیز پھر بھی نہیں مل رہی. سمجھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چینی
عام سی چیز ہے، ہمارے ملک کی عام سی پیداوار ہے، ریٹ دیکھیں اور معیار دیکھیں اس کا، آٹا نہیں ملتا، گھی نہیں مل رہا، آئل نہیں مل رہا تو بہت مہنگا مل رہا ہے۔ جو سیمنٹ کا گٹو 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے 400 450 500 کا تھا، آج وہ 750 کا بھی کوئی نہیں دے رہا۔ سریا، مقصد یہ ہے سبزی لینے کے لیے چلے جائیں آپ 200 سے کم، 2-4 ایک گھر کے اندر اگر 2 میاں بیوی ہیں اور 2-3 بچے ہیں نا، یہ فیملی ہے، یہ فیملی اگر 2 ٹائم کی سبزی یعنی صبح شام کا کھانا سالن بنانا ہو، 200 سے کم سبزی نہیں آتی۔ گوشت دال یہ تو بہت دور کی چیز ہے۔ یہ ہمارا دیہاتی علاقہ، اس علاقے میں دودھ 110 روپے کلو مل رہا ہے، جانور والا کیا کرے بیچارہ؟ مقصد یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ برے حکمران نااہل لوگوں کے حکمران بننے کا نتیجہ ہے۔ اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب معیشت تباہ ہو جائے، بے روزگاری بڑھ جائے، مہنگائی بڑھ جائے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر ڈاکے شروع ہو جاتے ہیں، چوریاں شروع ہو جاتی ہیں، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کے علاقوں زمینوں پر قبضہ، لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ۔ جب انسان کو عزت کے ساتھ 2 ٹائم کی روٹی دستیاب نہ ہو، سوال ہے نا، او بھائی ایک آدمی 20 سے 25 ہزار ماہانہ کمائے، 20 سے 25 ہزار روپے آمدنی رکھنے والا، اس کا گھر کا بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے؟ 5,000 4,000 3,000 3,500 یہ بل آ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ 20,000 آمدنی رکھنے والا جب مہینے کا 4,000 روپے بجلی کا بل دے گا، دودھ کہاں سے لے گا؟ راشن کہاں سے لے گا؟ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کو دوائی کہاں سے دلوائے گا؟ بچوں کو پڑھائے گا کہاں سے؟ فیسیں کہاں سے لے گا؟ ان کی کتابیں کاپیاں یہ ضروریات کہاں سے پوری کرے گا؟ اگر اس کا مکان بھی کرائے کا ہے اور 4-5-6 ہزار روپے مکان کرائے کا اس کو دینا پڑ جائے، مجھے بتائیں کہ وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ پھر خودکشیاں کریں گے، پھر اپنے بچوں کو ماریں گے، اپنے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا کے جو ہے نا اپنی زندگی کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ہو رہا ہے، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں ناتجربہ کار، بے سمجھ اور بے وقوف لوگوں کی حکومت سے، اور پھر آگے اس کی نشانیاں بتلائی۔ بھئی سیاست کا یہ مطلب تو نہیں، سیاست کا یہ مفہوم تو نہیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ اپنے مد مقابل کو کتا کہیں، گدھا کہیں، آپ اپنے مد مقابل کو انسانی نہ سمجھیں۔ الیکشن ہوتے ہیں، ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، دونوں طرف کے امیدوار ایک ہی علاقے کے ہیں، ووٹ دینے والے بھی ایک ہی علاقے کے ہیں، لیکن صرف اس بات پر کہ تو نے مجھے میرے امیدوار کو ووٹ کیوں نہیں دیا، وہ کہتا تو نے اس کو کیوں نہیں دیا، آپس میں گولیاں چلتی، بندے مرتے۔ یہ ہوتا ہے، ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک جماعت کا جو ہے نا وہ امیدوار ہے، وہ دوسری جماعت کا امیدوار ہے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے بازو توڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر پرچے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نااہل حکمرانوں کا نتیجہ اثر عوام پر یہ نکلے گا کہ آپس میں نفرتیں شروع ہو جائیں گی، عداوتیں شروع ہو جائیں گی، اختلافات شروع ہو جائیں گے، دشمنیاں شروع ہو جائیں گی، اور ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز، یہ اسلامی معاشرہ ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں،
ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اسلام کو پھیلنا چاہیے، اسلام کو پھولنا چاہیے، جہاں اسلام کو ترقی کرنا چاہیے، جہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے، جہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہونا چاہیے، جہاں مسلمان کو عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی 100% اجازت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، آپ شریف آدمی ہیں، آپ تھانے جائیں، آپ کو اگلے دھکا دے کے نکال دیں گے۔ ہاں، آپ کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں، ٹھیک ہے نا جی، لمبے چوڑے آپ کے بال ہوں، کوئی 10 15 20 کلے آپ کے پیچھے رقبہ ہو، تھوڑا سا آپ بدماش قسم کے آدمی ہوں، وہ ایسے تو بھی آپ کو جھک کر اور اٹھ کر سلام کرے گا۔ کدھر ہے شریف آدمی کی عزت؟ شریف آدمی تو اس وقت چپ اس وجہ سے چپ ہو جاتا ہے، اس کی بیٹی پر عزت کا حملہ ہوتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس کے گھر سے اس کے سامنے اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں علاقے کے جو سرداروں کے گنڈے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں غریب ہوں، میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ابھی مری میں کیا ہوا ہے؟ کیا انسانیت وہاں سسک کر نہیں مری؟ کتا مر رہا ہو، میں قسم اٹھاتا ہوں، چونٹی بھی مر رہی ہو تو انسان کا دل ایک مرتبہ جو ہے نا ہل جاتا ہے کہ یار جانور ہے، جاندار ہے۔ کیا وہاں پر معصوم بچے سسک کر نہیں مرے؟ وہاں پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں مری؟ تو وہاں کی عوام نے کیا کیا؟ وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ وہ کمرہ جس کا کرایہ 4000 تھا، اس کا کرایہ 40 ہزار روپے مانگا، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں دی، پیشاب کرنے کے لیے ان مسافروں کو جگہ نہیں دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی سزا ہے؟ ہم اب کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ تو 1400 سال پہلے یہ حضرات بتلا گئے ہمیں کہ اگر تم لوگوں نے اپنے نمائندے وہ منتخب نہ کیے جو تمہارے خیر خواہ ہوں، تمہارے ہمدرد ہوں، جب ان کی ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے وہ باہر کی تیاریاں کرتے ہیں، جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں، ان کی ساری جائیدادیں باہر ہیں، ان کے علاج باہر ہوتے ہیں، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، جائیدادیں باہر، علاج باہر، بچے باہر، تو خود بھی باہر جاؤ بھائی، تمہارا ادھر کیا کام ہے؟ حکمران وہ ہمارے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی تو اس آدمی کو منتخب کرنا ہے، ہم نے بھی تو اس آدمی کو ووٹ دینا ہے جو آپ کو 10,000 روپے کا کوئی کام کروا سکے۔ غریب تو نہیں کروا سکتا نا۔ دیکھیں نا، اب اتنا بڑا محلہ ہے، علاقہ ہے، آپ کا اپنا تقاضا، اس کا اپنا تقاضا۔ اب غریب آدمی بیچارہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار اگر میں یہاں کھڑا ہوں گا، یہ ذرا دیکھیں باہر جلدی بنا کے باتیں کر، بچے نہیں ہیں حاجی صاحب، بچے نہیں، بڑے حضرات، آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھ جائیں بس۔ اب اگر میں گھنٹے کی تیاری کے بعد یہاں آ کر بیٹھا ہوں تو میرا دل کرے گا بیان کرنے کو؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان مولویوں کی مجبوری ہے، یہ بیان نہیں کریں گے تو ان کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ ہمیں کیا مصیبت آئی ہوئی ہے؟ ہم آئیں 2 بجے اور آ کر خطبہ پڑھیں، نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے گھر جائیں۔ آپ کو جب ضرورت نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ ایسے ہی کرتے ہیں، بیان روک دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، 2 بجے نماز پڑھیں گے۔ حاجی صاحب کیا خیال ہے؟ تو بہرحال نا بھائی، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے، میں کتنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔
اگر میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے نا اس کو پریشان نہیں کرتے. ذمہ داری ہم پوری نہیں کرتے اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. اس لیے دوسری جو علامت حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا بنایا جائے گا. میں ایک جملہ کہنے لگا انتہائی معذرت کے ساتھ. ایسے لوگوں کو مقتدا بنایا جائے گا جن کا ظاہر، جن کا باطن، جن کی نجی زندگی، ظاہری زندگی میں کوئی چیز بھی اسلام کے مطابق نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں، جس کے پاس گھوڑے نچانے والے زیادہ ہوں، جس کے پاس کبوتر اڑانے والے لوگ زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، جس کے دائیں بائیں ایسے لوگ ہوں کہ جن کے ڈیروں پر شرابیں چلتی ہوں، جن کے ڈیروں پر جو ہے نا واردات کر کے لوگ آ کے پناہ لیتے ہوں، وہ آج ہمارے حکمران ہیں. جن کے گھروں میں کتے، ناچنے والے کتے، لڑائی کرنے والے، مقابلہ کرنے والے کتے پلتے ہوں، وہ ہمارے حکمران ہیں. میں تو اپنے بچے کو پاؤ دودھ نہیں پلا سکتا، مقابلہ کرنے والا کتا تو دن میں من دودھ پیتا ہے، تو کہاں سے جائے گا وہ دودھ؟ یہ بابا حقیقت ہے، کڑوی لگے تو معذرت، حقیقت یہی ہے. تو ایسا آدمی اسلامی مملکت کا حاکم یا اسلامی مملکت کا کسی بھی عہدے کا ذمہ دار کیسے بن سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک سوال ہے نا، قبضے کی جگہ پہ مسجد بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہے؟ اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو آپ گھر بنا سکتے ہیں؟ سامنے گھر بنا ہوا ہے، اس کو مسجد بنا سکتے ہیں؟ کیوں؟ بڑی نا عام بات ہے، سمجھیں گے. اس مسجد کو گھر میں تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن کسی بھی گھر کو مسجد میں تبدیل کر سکتے ہیں. اب ایک آپ کے ہے نا نظام عدل، اسلام کا نظام عدل، ایک ہے اسلام کا نظام فضل. عدل پتہ ہے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 خصوصیتیں ایسی دی گئی ہیں جو سابقہ دور میں کسی بھی نبی کو یا کسی بھی امت کو نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، 5 خصوصیتیں. ان میں سے ایک خصوصیت، 5 4 کا وقت نہیں، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت دی، میرے لیے اللہ پاک نے بنایا الارض، زمین کو، میرے لیے اللہ پاک نے ساری زمین کو مسجد بنایا. بنیادی طور پر زمین کا ایک ایک انچ مسجد ہے. اللہ کے نبی نے واضح طور پر لفظ مسجد استعمال فرمایا ہے. اب عدل کا تقاضا کیا تھا؟ عدل، انصاف کا تقاضا یہ تھا پوری زمین مسجد ہوتی. حدیث کہہ رہی ہے، یہ کسی ڈاکٹر کا، پروفیسر کا، کسی لیکچرار کا قول نہیں، پیغمبر کا قول ہے. ساری دنیا کے دانشور میرے محبوب کے قدموں کی مٹی پر قربان. کیا حیثیت ہے ان دانشوروں کی؟ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ پوری زمین کو میرے اللہ نے میرے لیے مسجد بنایا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ عدل کیا تھا کہ پوری زمین مسجد ہوتی. اللہ نے فضل فرمایا، حج صاحب آپ نے گھر بنا لیا، اللہ فرماتے چلو یہ تمہارا گھر ہے. ہاں جی، یا آپ کی دکان، آپ نے دکان بنا لی، اللہ فرماتے چلو بھائی یہ تمہاری دکان، میں تم پر فضل کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تم نے پارلیمنٹ بنا لی، چلو یہ تمہارا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، میں تم پر احسان کر رہا ہوں. ہونی تو یہ مسجد چاہیے تھی، لیکن چلو. اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ جج صاحب جو یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ یہاں پارک بننا چاہیے، اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کہتے کس کو ہیں. اس کی تعلیم کا یا اس کی سوچ کا یا اس کے علم کا یہ حال ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں. اور اس حوالے سے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ پیٹرول پمپ بنا ہوا نا قاضی آباد میں، ٹوٹل والوں کا جو حالی صاحب کو پیٹرول پمپ ہے،
اس کی جو مسجد بنی ہوئی ہے کہاں بنی ہوئی ہے؟ وہ بالکل درمیان میں بنی ہوئی ہے۔ اب ان حضرات نے فتویٰ لیا، کافی کوششیں کی کہ اگر ہم اس مسجد کو یہاں سے اٹھائیں اور اسی پمپ کے کسی بھی سائڈ پر ذرا خوبصورت بنا لیں، بڑی بنا لیں، یہ چونکہ رستے میں آ جاتی ہے، اب اس وقت دھیان نہیں دیا یا جو بھی تھی، اب یہ رستے میں آتی ہے، کئی ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، ادھر نقصانات بھی ہوئے ہیں، تو اگر ہم اس مسجد کو یہاں سے اٹھا کر کہیں سائڈ پہ لے جائیں اور اس مسجد کو ہم یہ جگہ کو ہم عام جس طرح باقی پڑی ہے اس طرح ہم چھوڑ دیں، اس کی اجازت ہے؟ نہیں۔ جہاں ایک دفعہ مسجد بن گئی وہ ہمیشہ مسجد ہے۔ بھائی سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ سوال کہ قبضے کی جگہ پہ مسجد بنائی ہے، بات یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ مسجد بناتی، اسلامی ریاست ہے نا، اسلامی سلطنت ہے، اور اسلامی ریاست کے ذمے ہیں ہماری دینی دنیاوی بنیادی ضرورتیں پوری کرے، اس کے ذمے ہیں، آئین کا حصہ ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ کر نظام اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم نظام مملکت کی بات کرتے ہیں، آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم قانون پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا۔ کسی جج کو، کسی سربراہ کو، کسی افسر کو، کسی حاکم کو اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ جہاں ایک مرتبہ مسجد بن گئی ہے اس مسجد کو وہ پارک میں، گھر میں، کسی بھی چیز میں جو ہے نا تبدیل کرے، اختیار ہی نہیں ہے۔ تو جب اختیار نہیں تو وہ آرڈر کیسے دے سکتا ہے، وہ حکم کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن ان کی مجبوریاں ہیں، انہوں نے جب ریٹائر ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے اس طرح کے کچھ فیصلے دیتے ہیں تاکہ ان فیصلوں کی بنیاد پہ یورپ میں ان کے لیے کوئی مکان ان کو وہ اگلے دے دیں کہ آپ نے اسلام کے خلاف فیصلہ دیا تھا، مسجد کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ہم آپ کو بطور ہدیہ یہ مکان دے دیں۔ ان کی مجبوری ہے، اپنے لیے رستہ کھولنا ہے انہوں نے وہاں جانے کا، ان کی مجبوری ہے، ورنہ ان کو نہیں پتا کہ جو فیصلہ میں دینے لگا ہوں یہ فیصلہ سماج کے خلاف ہے۔ پاکستان کی اکثریت ہی آبادی مسلمانوں کی ہے، اور مسلمان مسجد کو شہید ہوتا کہاں دے سکتا ہے؟ اس جج کو نہیں پتا کہ یہ فیصلہ وہ قابل احترام ہے، لیکن یہ فیصلہ قابل احترام نہیں ہے، یہ فیصلہ ناجائز ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ پوری زمین اللہ پاک نے میرے لیے مسجد بنائی ہے، اور بالقوہ، میری بات سمجھے، بالقوہ ہر جگہ مسجد بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہر جگہ مسجد بننے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب اس پر بالفعل مسجد بنا دی گئی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک جگہ بالقوہ یعنی اس کے اندر مسجد بننے کی طاقت ہے، وہ بن سکتی ہے، آپ بنا سکتے ہیں مسجد جگہ۔ جب آپ نے اس پر بالفعل مسجد بنا دی، اب تو اس کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، اب تو اس کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں آرڈر دیے جاتے ہیں۔ میں جو عنوان چلا رہا ہوں، جو بات عرض کر رہا ہوں کہ نااہل برے قسم کے جو حکمران ہیں ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ان کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ نہ دین کا فائدہ ہے ان کی ذات سے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، اور ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں، اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر ہم اپنے حق کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے روڈ پہ نکلتے ہیں، ہم پرامن کوئی بات کرتے ہیں، تو چونکہ ہم ایک حکمران کے، ایک حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں، لہذا سرکاری جو مشینری ہے وہ ہمارے خلاف حرکت میں آئے گی۔ اور کہا کیا جاتا ہے، میری بات سمجھیں، کہا کیا جاتا ہے، اگر کوئی عورت سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گستاخی کر دے تو یورپ والے یا وہ لوگ جو یورپ سے بھیک لے کر اپنے پیٹ کو پالتے ہیں، وہ لوگ کہتے کیا ہیں؟ جی آزادی ہے، اظہار رائے، کہ یہاں تو رائے کی آزادی ہونی چاہیے، یہ کیونکہ اظہار آزادی رائے ہے، اس کی رائے اسی طرح تھی، اس نے کہہ دیا، لہٰذا اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار رائے، وہاں پر اظہار رائے کی آزادی کے نام پر وہ خاتون محمد رسول اللہ پر بول جائے، گستاخی کر جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسجد کے تقدس کے خاطر، مسجد کے تحفظ کے خاطر، جہاں سے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مکہ المکرمہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ پاک آئے، پہلے گھر بنایا تھا، پہلے مسجد بنائی تھی، پہلے مسجد بنائی ہے،
گھر تو بعد میں بنا ہے، پہلے مسجد بنائی ہے۔ مسجد تو اتنی زیادہ ضروری چیز ہے، لیکن ہم نے مسجد کو، یہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، خیر ہمارا بھی حال یہی ہے، ہم نے مسجد کو صرف چند لوگ ہیں، وہ بھی سارے نہیں، 5 وقت مسجد میں حاضری کا ایک ذریعہ بنایا کہ بس چونکہ جانا ہے، آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے مسجد کے احترام کو سمجھا ہی نہیں ہے، مسجد کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا عمل، نظام زندگی، ہمارا سب کچھ اسلامی ہو، اور اسلام سے ہٹ کر اگر ہم چلیں گے تو یاد رکھیے، بالکل صاف ستھری بات ہے، اسلام سے ہٹ کر اگر ہم چلیں گے یا ایسے لوگوں کو ہم سامنے لے کر آئیں گے، ایسے لوگوں کو ہم آگے لے کر آئیں گے جو اسلام کو نہ سمجھتے ہوں، اسلامی تعلیمات کو نہ سمجھتے ہوں، اسلام کے ساتھ ان کی ہمدردی نہ ہو، ان کے اپنے وجود پر ہمیں اسلام نظر نہ آتا ہو، اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ریاست، اسلامی مملکت کے تقاضے کو وہ کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس لیے بھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف نماز کا طریقہ نہیں ملا ہمیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا طریقہ نہیں ملا ہمیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی گزارنے کے ہر پہلو میں ہمیں رہنمائی ملی ہے، اور اگر ہم اس رہنمائی کو لے کر زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ جو ہمارے حالات بن رہے ہیں، اور اگر اسی طرح یہ نظام چلتا رہا تو اللہ جانے ہمارے ساتھ اب مزید کیا ہوگا۔ میں تو یہ سوچتا ہوں، میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں پھر اپنی عزتیں بچانے کے لیے گھر کے قیمتی سامان بیچنے پڑیں گے، ہمیں اپنی عزت بچانے کے لیے گھر کی قیمتی چیزیں بیچنی پڑیں گی، ورنہ جو حالات بن گئے، ان حالات میں خدا جانے آگے کیا بنتا ہے اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ میں نا صاف بات کرتا ہوں، دیکھیں ایک گلی بن رہی ہے، وہ ایک سیاسی بنا رہا ہے، دوسری گلی اس کے مقابلے میں دوسرا سیاسی بنا رہا ہے، مقابلے کا اس قدر فضا ماحول بنا ہوا ہے ہمارے، اس قدر فضا بنی ہوئی ہے۔ آپ عوام کے لیے کرتے کیا ہے؟ آپ عوام کے دکھ کو، عوام کے درد کو سمجھتے کیا ہے؟ کیا اس طرح نہیں ہوتا؟ ہمیشہ نہیں ہوتا؟ ہر آدمی یہ بات کہتا ہے کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو ہماری گلیاں بھی بنتی ہیں، ہمارے کام بھی ہوتے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ ووٹوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ ہمارے ہمدرد ہیں، اگر وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں تو وہ جیتتے ہی ہمارے پاس آئے، کہاں بھائی کیا چاہیے آپ کو، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کی گلی نہیں بنی ہوئی، آپ کے یہاں کھمبے نہیں لگے ہوئے، آپ کے یہاں سیوریج کے مسائل ہیں، آپ کے اور کوئی مسائل ہیں، وہ جیتتے ہی ہمارے پاس آئے۔ تو یہ نظام ہمیں، اس نظام سے ہمیں سکون مل رہا ہے؟ یہ نظام ہمارا بنیادی مسئلہ حل کرے گا؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن کے دن آتے ہیں، الیکشن کے دنوں میں ہم قصداً جان بوجھتے ہوئے ان لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو زمیندار ہوں، جو وڈیرے ہوں، جو رئیس ہوں، جو 100 کلو میں سے 10 کلہ بیچ کر الیکشن لڑے، الیکشن لڑنے کے بعد 10 کلے کی جگہ 50 کلے اور بنا دیں۔ ہم اس طرح کے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو سوچنا ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم ان کو کیوں بھیج رہے ہیں، یہ وہاں جائیں، یہ اسمبلیوں میں جائیں، ہمارے علاقے کی ترجمانی کریں، ہمارے مسائل کو وہاں حل کریں، ہمارے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں، اور پھر واپس آ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اس لیے ایسی قیادت کے انتخاب کرنے کی ضرورت ہے کہ جو دینی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے بے باک ہو، پاک کردار کی وہ حامل ہو، دامن اس کا داغدار نہ ہو، دامن جو ہے نا پاک صاف ہو، بے داغ ہو۔ اور آخری درجے میں کم سے کم یہ ہے کہ بجائے
حکمرانوں کی برائیاں کرنے کے ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں. آخری درجے میں یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ یہ ایک امانت تھی، ہم نے اس امانت کو غلط ادا کیا، ہماری عمومی زندگی دین سے ہٹ کر گزر رہی ہے، ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، ہم اس پر توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیں، آئندہ ایسے نہیں کریں گے. اور ہر آدمی، وہ گھر کا سربراہ ہے، ادارے کا سربراہ ہے، وہ کسی بھی چیز کا سربراہ ہے، اسلام نے اس کو جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کے تقاضے کو پورا کرے، اس ذمہ داری کی جو فرائض ہیں ان کو پورا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام سے رہنمائی لے کے زندگی گزارے. یہ ضروری ہے. ورنہ آپ ذرا یہ وہ ممالک جن ممالک میں آج بد امنیاں عروج پر ہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہماری عمومی زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ صبح اٹھو دکان پہ چلے جاؤ، سارا دن دکانداری کرو، شام کو واپس آ جاؤ بس. صبح اٹھو دفتر چلے جاؤ، سارا دن جو ہے نا وہ ملازمت کرو، شام کو واپس آ جاؤ بس. صبح اٹھو زمین پہ چلے جاؤ، سارا دن زمیندارا کرو، شام کو واپس آ جاؤ بس. ہماری یہ زندگی ہے. جو 2-4 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بچ جائے وہ موبائل میں ضائع کرو. اس کی طرف سوچنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ یار اسلام ہے کیا چیز، اسلام کی تاریخ کیا ہے. اسلام جو 1450 سال کا لمبا سفر کر کر ہم تک پہنچا ہے، یہ کیسے پہنچا ہے؟ کیسے پہنچا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما کر گئے تو 900 مربع میل، 9 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی یہ ریاست. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کے اندر 11 لاکھ مربع میل، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل بڑھایا ریاست کو، اور پرامن اور محفوظ ترین ریاست دی کہ کتا بھی پیاسا مرے تو وہ کہتے تھے کہ ہم جواب دیں. اس قدر اپنی عوام کے لیے سوچنے والے حکمران، اور آج ہمیں پرواہ نہیں، ان کو احساس ہی نہیں. اس لیے میرے دوستو، مہنگائی ہم سب کے سامنے ہے. پی ڈی ایم کی طرف سے خاص طور پر جمعیت علماء اسلام جو ہماری مذہبی اور سیاسی جماعت ہے، اور خاص طور پر یہ جو وقت گزرا ہے 3 سال کا، 3.5 سال کا، ایک مثبت کردار ادا کیا ہے کہ نہ ملک میں بد امنی ہو، لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کی آواز بننا، اور ان کے مسائل کو اگر پارلیمنٹ میں جا کر نہیں ہم اس کے حق میں آواز اٹھا سکتے تو روڈوں پر، چوکوں پر، چراہوں پر، تاکہ ہماری آواز، ہمارا دکھ درد ان تک پہنچے. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم 10 دانے چینی کے ڈالتے ہو تو 1 کم کر دو. یہ مذاق نہیں، یہ غریب کا مذاق نہیں. تم اگر سبزی سے روٹی کھاتے ہو تو تم دال سے کھا لو، دال سے کھاتے ہو تو چٹنی سے کھا لو. یہ غریب کا مذاق نہیں. ایسے ہوتے ہیں حکمران، یہ تانا دیتے ہیں، غریب کی غربت کا اس انداز سے مذاق اڑایا جاتا ہے. تو بہرحال مہنگائی کے خلاف خاص طور پر ہمارے پاکستان کا جو ایک اسلامی تشخص ہے، یاد رکھیے انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ کے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانی دی تھی، کیوں؟ وہاں کھانا نہیں ملتا تھا، پینا نہیں ملتا تھا، جائیدادیں نہیں تھی، دکانیں نہیں تھی، وہ زمیندار نہیں تھے، سب کچھ تھا ہندوستان میں، سب کچھ تھا. اٹھائیں اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھیں، کیوں آئے وہاں سے قربانیاں دے کر؟ 16 لاکھ لوگوں نے قربانی دی تھی. کیوں دی تھی؟ صرف اور صرف اس لیے دی تھی کہ ہم ایک ایسی مملکت حاصل کریں گے جہاں اسلام آزاد ہوگا، جہاں ہم اسلام پر آزادی سے جو ہے نا عمل کر سکیں گے، جہاں ہماری زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی. لیکن مجھے بتائیں کہ آج عمومی جو زندگی ہے مسلمان کی، وہ یہاں اور وہاں کیا فرق ہے؟ وہاں بابری مسجد شہید ہوتی ہے عدالت کے آرڈر سے، اور یہاں مدینہ مسجد کو شہید کرنے کے آرڈر ہماری عدالتیں دیتی ہیں. کہاں جائیں ہم کس اسلام کو ڈھونڈیں پاکستان میں؟ وہ کون سا اسلام تھا جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی؟ وہ تو لا الہ الا اللہ تھا. وہ تو وہ اسلام تھا جو جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے میرے دوستو، آج انشاءاللہ آپ سب حضرات کو پتہ اعلانات ہوئے ہیں،
अभी बाद नमाज जुम्मा 2:30 बजे इंशाअल्लाह ये 15 से लेकर चौक तक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसमें हम अपने मसाइल को, अपनी मुश्किलात को पेश तो अल्लाह के सामने करना चाहिए, अल्लाह ही हल करते हैं, लेकिन ये असबाब के दर्जे में ये सब कुछ किया जाता है। रिज़्क़ अल्लाह देते हैं, दुकान सबब है, रिज़्क़ अल्लाह देते हैं, ज़मीन सबब है, रिज़्क़ अल्लाह देते हैं, मुलाजिमत सबब है, अल्लाह ही ने हल करना है, लेकिन ये एक सबब है। इसलिए असबाब के दर्जे में हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाएँगे, अपने मसाइल उन तक पहुँचाएँगे, अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। हर जगह हो रहा है, हमने भी करनी है, ताकि उन हुक्मरानों तक हमारी बात, हमारा दुख दर्द पहुँचे। होना ना होना वो तो फिर मुकद्दर का खेल है, और बेदारी पैदा हो, शऊर पैदा हो हमारी ज़िंदगी में कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, हमने किस मकसद के लिए किस तरह के फ़ैसले करने हैं। बहरहाल अभी इंशाअल्लाह हम नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद हर मस्जिद से इज्तिमाई शक्ल में उस रैली में शिरकत होगी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मैंने पिछले जुम्मे भी अर्ज़ किया था, ऐलान किया था, हम कभी भी अपनी ज़ात के लिए आपसे कुछ नहीं मांगते, हम कभी भी अपनी ज़ात के लिए आपसे किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करते हैं। हम जब भी कुछ कहते हैं वो इज्तिमाइयत के लिए कहते हैं, इज्तिमाई नज़म के लिए कहते हैं, मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए कहते हैं। तो इसलिए ये हम सब का दीनी, अखलाकी, मिली फ़रीज़ा है, और इस फ़रीज़े को अदा करने के लिए हमें अपने बड़ों के शाना बशाना चलना चाहिए। हमको चाहिए कि हम उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाएं, ताकि उनकी आवाज़ तवाना हो जाए, ताकतवर हो जाए, और वो उस ताकतवर आवाज़ के ज़रिए अपने हुकूक, हमारे हुकूक लेकर हमें हमारी दहलीज पर मुहैया करें। इसलिए अभी इंशाअल्लाह तमाम दोस्त नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद हम इंशाअल्लाह यहाँ से एक इज्तिमाई शक्ल में, वफ़द की शक्ल में 15 पहुँचेंगे, फिर वहाँ से बाकायदा रैली शुरू होगी। 3:30 पौने 4 तक का टाइम है इंशाअल्लाह, 1 घंटा सवा घंटा आप हज़रात साथ देंगे? हाँ भाई, तैयार हैं? अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए, सुनते अता फरमाए।